بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی رہائی اور شہباز شریف کی روانگی کا ٹریلر آج چل گیا ہے۔ اس وقت جو اسلام آباد کے اندر تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حکومت نے کس طرح کے منصوبے بنائے اور وہ سارے منصوبے الٹ گئے ہیں۔ اس وقت بھی راولپنڈی اور ٹیکسلا کا جو راستہ ہے وہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ تقریباً جی ٹی روڈ بلاک ہوا پڑا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو رابطہ ہے وہ بھی منقطع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے جلسہ منسوخی کی دھمکی کیوں دی ہے، اور آصف زرداری نے جب بل پر دستخط کیے ہیں تو گھوٹکی اور سندھ سے جو قافلے آ رہے تھے ان سارے قافلوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اور مریم نواز نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر دو بڑے ان کے بلنڈر سامنے آئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے کمنٹ اور لائک کے ذریعے جو فائر وال لگائی گئی ہے اس چینل پر اس کو آپ ضرور جو ہے وہ توڑیں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جلسہ ہو جائے، یہ لوگوں نے آنا کوئی نہیں ہے، اور آج پوزیشن یہ ہے۔ اس وقت ابھی میں آیا ہوں اور وہاں جلسہ گاہ بھر چکی ہے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر جو مغرب کے ٹائم کی ہیں وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت اتنا جوش و خروش ہے، اتنی عوام ہے، آپ اگر ابھی چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے جلسہ آج ہو رہا ہے۔ اور اگر نون لیگ کا جلسہ ہو، جو مریم نواز وغیرہ، وہ تو آج جتنے بندے جمع ہیں اتنے بھی نہیں کر سکے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود لوگ جو ہے وہ جمع ہیں، اور کہاں کہاں سے جو پلاننگ کی گئی ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے ایک تو نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنایا، اور وہ جو ہاسپٹل بنا تھا اس کا وہ پورا 53 ارب روپے یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، نہ کوئی نواز شریف نے یہ کمائی کی ہوئی ہے۔ لیکن 565 بستروں کا یہ کینسر ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ کے خرچے پہ بننا ہے، بغیر مقابلہ کرنا ہے عمران خان کا۔ جب پہلے لاہور کے اندر کینسر ہاسپٹلز موجود تھے تو آپ بھائی جا کے رحیم یار خان میں بنا دیتی، باولپور میں بنا دیتی، اور ڈی جی خان میں بنا دیتی، جا کے راجن پور میں بنا دیتی۔ لیکن چونکہ ہم نے سارا جو وسائل کا قبضہ ہے وہ لاہور کے اوپر رکھنا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اس کا نام نواز شریف ہاسپٹل ہے۔ وہ بھائی نواز شریف نے کوئی اس کی فنڈنگ کی ہے، کوئی فنڈ کلیکشن کی ہے، کوئی اپنی کمائی سے دیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے، گورنمنٹ کا خرچہ ہے، نام ہم نے نواز شریف رکھنا ہے۔ اچھا، اب وہ اس کا باقاعدہ طور پر اس منصوبے پر جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، 3 گھنٹے کے اندر اس کی منظوری دی گئی ہے۔ ویسے دیکھ کے سرسری جب اناڑیوں کے ہاتھ معاملہ آتا ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ آج پھر آپ دیکھیے جنوبی پنجاب کے ان بچوں کو دودھ پلانے کی وہ ویڈیوز بنا کے وہ وائرل کی گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج بہت بڑے رد عمل کا اظہار ہوا ہے کہ بھئی آپ لاہور کا بھی دے سکتے تھے، کسی اور جگہ کا دے دیتی، لیکن آپ یہ کیوں آپ نے جنوبی پنجاب کو یہ احساس معرومی آپ دکھانا چاہتی ہیں؟ یعنی خود سارے منصوبے لاہور میں اور پنڈی بڑے شہروں کے اندر لگا کے اور اس کے بعد ان کا بجٹ کٹ ٹو سائز کر کے، تو پھر آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ معروم تو آپ کی وجہ سے ہیں۔ یہ پچھلے تقریباً 50 سال سے آل شریف اور آل زردار یہ پاکستان کے حکمران ہیں، فوجی ڈکٹیٹرز کا آپ ملا لیں تو پچھلے 75 سالوں کے ساتھ یہ 3 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، اور 3 پارٹیوں کی ان حکومتوں کے باوجود وہ جو بچوں کو دودھ دے کے اور جو بتایا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت تضحیق کی گئی ہے۔ اور یہ ٹک ٹاکروں کی جو حکومت ہے اس نے یہ بڑا غلط جو ہے وہ روایت ڈال دی ہے۔ ہر اس طرح کے معاملے کو جو ہے وہ ہم نے پبلسائز کرنا ہے، اور ویسے بھی یہ منصوبہ کوئی چلنے والا ہے نہیں۔ اس کے اندر کس نے کتنا مال بنانا ہے اور کیا اس کے پیچھے کون سی کمپنی دیں، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ وارداتیں کھل جائیں گی۔ اچھا، اب جو کچھ ہے، ایک تو جو ہے وہ پنجاب بھر سے حماد اظہر نے ٹویٹ کیا ہے، قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں۔ کل کوئی اپنے گھر نہ بیٹھے، سب لوگ وقت پر جلسہ گاہ پہنچے اور پرامن طریقے سے ثابت کریں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیے یہ جو زرداری ہے
اور زرداری، اور ایسے لگتا ہے کہ آل زردار اور آل شریف کے مابین یہ مقابلہ ہے کہ کس نے زیادہ نوکری کرنی ہے، کس نے زیادہ پالش کرنی ہے، کس نے زیادہ انسانی حقوق کی پامالیاں کرنی ہے، آئین کو روندنا ہے، جمہوریت کو روندنا ہے، انسانی حقوق کو روندنا ہے۔ اب آصف زرداری جو ہے اس نے آج دستخط کر دیے ہیں اس بل پر، جو بل کہتا ہے آرٹیکل جو 17 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ آزادی دیتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی لوگ پروسیشن کر سکتے ہیں، اکٹھا ہو سکتے ہیں، اجتماع کی ان کو آزادی ہے۔ لیکن اب یہ ایک قانون بنایا گیا ہے، اس کے اندر اتنے ضابطے ڈالے گئے ہیں کہ بیسک مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ جلسوں کو روکنا ہے، ہم نے اجازت ہی نہیں دینی، کوئی نہ کوئی سیکورٹی کا ایشو بنائیں گے۔ اب زرداری کا ایک تو یہ ایک خلاف جمہوریت، خلاف آئین ایک قانون ہے جس کو چیلنج بھی عدالت کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر دستخط کر دی اس نے جلسے سے پہلے۔ اچھا، اب گھوٹکی سے قافلے آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف، یہ ہے جمہوریت پسند، یہ اصل اوقات ہے ان کی، یہ چہرہ ہے ان کا، یہ ساری عمر جمہوریت، انسانی حقوق، آئین قانون کے ڈھنڈورے پیٹنے والے کتنے دو نمبر ہیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اب وہاں سے گھوٹکی سے قافلے آ رہے ہیں اور وہاں پوری بس جو ہے اس کو روک کے تھانے میں بند کر دیا ہے، آپ جلسے میں نہیں جا سکتے۔ اندازہ کریں، اب یہ بتایا گیا ہے اسلام آباد، مجھے انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں باقاعدہ کہ اسلام آباد جلسے میں شرکت کے لیے جانے والی مسافر کوچ کو میرپور ماتھیلو پولیس نے تحویل میں لی ہے۔ 20 سے زائد کارکنان گرفتار کر لیے ہیں، لاک اپ میں بند کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کے ہتھکنڈے ہیں، ہم ہر صورت جلسے میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ پولیس کی پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں پر چھاپے، کارکنان گرفتار کرنے کی کوششیں۔ یہ سندھ کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پنجاب کے اندر گرفتاریاں اور چھاپے، اور یہ سلسلہ شروع ہے۔ پورا جو جی ٹی روڈ ہے اس وقت ٹیکسلا کا، وہ تقریباً بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اسلام آباد اور پنڈی سے جن لوگوں نے اور بیرون یعنی خیبر پختونخوا اور مختلف علاقوں سے جنہوں نے جلسے میں شریک ہونا ہے، ان کے لیے اتنی رکاوٹیں، اتنی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں کہ وہ جلسے کے اندر نہ آئیں۔ جو موٹر سائیکل ہیں وہ قبضے میں لے لیے گئے ہیں، لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہوٹلز ہیں جہاں پہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں بھی چھاپے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب یہ اتنا گھبراہٹ ہے بھائی؟ آپ کو تو حکومت ہے، آپ نے یعنی جب آپ نے قبضہ کیا ہوتا ہے، جب آپ فارم 47 پہ آئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام تو دوسری طرف ہے، وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو یہ آج عمران جتنا اس وقت جلسہ جاری ہے، بھائی جلسہ تو کل ہے، جتنا جلسہ اس وقت ہے بھئی نون لیگ پیپلز پارٹی تو اتنا جلسہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو جوش و خروش ہے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ جتنے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب تو بیر سے جو لوگ ہیں وہ آگے ہیں، اور پنجاب سے اب امتحان ہے کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں، چونکہ حکومت تو اپنے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، باسوں کو روکیں گے، گرفتاریاں کریں گے، سارا تصادم بھی کریں گے، انتشار پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے، فتنہ حکومت ضرور فتنہ گری کرے گی۔ یہ تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا فتنہ، یعنی فتنہ، یہ اصل میں حکومت فتنہ بنی ہوئی ہے۔ بھئی آپ پرامن جلسہ کرنے دے، اجازت آپ نے دی ہے، آپ نہ روکیں، گرفتاریاں نہ کریں، ہراساں نہ کریں تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ غنڈہ گردی، بدماشی کریں گے، وردی کا سہارا لے کے عوام کے سامنے آپ ڈنڈے لے کے ناجائز طور پہ کھڑے ہوں گے، تو پھر عوام میں سے بھی کسی کو خدا نہ خواستہ اشتعال آ سکتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں آنا چاہیے۔ صبر کا دامن عوام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ یہ بہانے بنا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہتھ کنڈے کوئی نہ کوئی استعمال کریں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا جو شہر کی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ، وہ تو پنڈال میں ہیں لیکن ہزاروں لوگ، میں ابھی مختلف مارکیٹوں کے اندر، اسلام آباد کے اندر، ادھر ادھر دوستوں کے پاس، اور مطلب ہے میں اب نہیں کہتا، وہ مختلف جگہوں پہ جہاں وہ سٹے کر سکتے ہیں وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اتنا بڑا کل سرپرائز دینا ہے، اچانک نکل کے آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی آپ کی انتظامیہ نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے انتظامیہ نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے، مختلف جگہوں پہ انگیج کرنا ہے، رکنا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے، تصادم کریں گے کوئی نہ کوئی ایسے ہتھ کنڈے، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہوگا، چونکہ میڈیا کے اوپر بیانیے بنائے جائیں گے، اور اس طرح طبقہ ملامتیہ آلریڈی منظم ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت صدیق جان نے بھی بڑی مذمت کی ہے اس ویڈیو کی،
جو جنوبی پنجاب پہ بنائی گئی. عمران ریاض صاحب نے بڑی مذمت کی ہے. اچھا اب جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب صدر نے اس قانون پہ دستخط کر دی ہے نا، اتنی شکیں رکھ دی گئی ہیں، آپ نے وہاں سے آنا ہے، ٹریفک پلان یہ ہوگا، اور پورا خود اسلام آباد پنڈی بند کر دیا انہوں نے. اور جب آپ دو شہروں کو بند کر دیں، اوپر ٹیکسلا تک وہ بند ہو جائے، تو یار اس سے بڑا کامیاب جلسہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی ہے ایوان اقتدار کے اندر، ایوان تو ہل گئے ہیں اس وقت. اچھا میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر نے جی دھمکی دی ہے کہ یہ جلسہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی، حالانکہ اب یہ نہیں کر سکتے. جتنے عوام پہنچ گئی ہے، جلسہ تو اب ہونا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے. لیکن ان کی کوشش ہے کہ کل مغرب تک جو ہے نا لوگ آتے رہیں، ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں، لوگ لیٹ ہو جائیں، ان کو پیدل چلنا پڑے گا، فیملیز ہوں گی، بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، تو وہ ان کو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے. اور ہم کہیں کہ 7 بجے تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد چونکہ جلسہ اجازت نامہ اتنا ہے تو وہ خلاف قانون ہے. جب خلاف قانون ہے تو 3 سال اس کی سزا ہوگی. یہ قانون نہیں ٹکے گا. یہ بالکل یہ آمرانہ، یعنی انتہائی آمرانہ گھٹیا ترین سطح پہ یہ لوگ چلے گئے. اچھا اب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ مشروط ہے. خلاف ورزی ہوئی تو جلسے جلوس سے متعلق قانون کا اطلاق ہوگا. قانون جلدی زرداری نے سائن کیے ہیں. قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسے جلوس سے متعلق گزٹ نوٹیفکیشن کا اطلاق ہو جائے گا اور جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا جائے گا. کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ کہیں گے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا اجازت نامہ منسوخ ہونے پر جلسہ نہیں کیا جا سکے گا. یہ ابھی ڈپٹی کمشنر نے یہ دھمکی دی ہے. میں دوبارہ آپ کو پڑھ رہا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار ویسے ہی آپ بات کر رہے ہیں. عرفان میمن ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، انہوں نے کہا قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسے جلوس سے متعلق گزٹ نوٹیفکیشن کا اطلاق ہو جائے گا اور جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا جائے گا. اجازت نامہ منسوخ ہونے پر جلسہ نہیں کیا جا سکے گا. ابھی بھی ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ابھی بھی یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. یہ اس کے اندر اندیا دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے ارکان نے اگر طے شدہ نکات کی خلاف ورزی کی تو ان پر سزا کا اطلاق ہوگا. اگر جلسے کے اوقات کی پابندی نہ کی گئی تو جلسے جلوس سے متعلق قانون کا اطلاق ہوگا. جلسے دیے گئے وقت کے مطابق ختم کرنا ہوگا. اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال قید ہوگی. صدر کے دستخط سے قانون بن چکا ہے. روٹ کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا. جلسے کی دی گئی اجازت مشروط ہے. کوئی پاکستان مخالف نعرہ جلسے میں نہیں لگے گا. جلسے کا وقت 4 سے 7 بجے تک ہوگا. جو لوگ اسٹیج پر ہوں گے ان کی لسٹ بھی فراہم کی جائے گی. اور یہ ضلعی انتظامیہ نے جو این او سی جاری کیا تھا، عموماً این او سی کے اندر شرائط ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ چونکہ قانون بنا ہے تو اس تناظر میں کسی کو گرفتار کر کے 3 سال اندر کر دیا جائے گا. اور یہ اتنے اس سطح تک ڈرے ہوئے ہیں. عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے للکار رہا ہے. اس کے اعصاب مضبوط ہیں اور وہ اتنا حاوی ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ کانپ رہے ہیں. اور اب تو ان کو کانپنا چاہیے، چونکہ شہباز شریف کے جانے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں. جو عوام کا میں نے آج جوش دیکھا ہے، جس طرح لوگ آئے ہیں، اور ابھی جنہوں نے کل آنا ہے، اخیر ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.